السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں، روحانیت اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہے۔ اس موقع پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کی حالت میں اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آخری عشرے کے اندر شب قدر کے مبارک اوقات عطا فرمائے ہیں۔ ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے فضائل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ دوسرا، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑ لیا جائے۔ نماز سے ہی مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات دینے سے مخلوق کے ساتھ تعلق جڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت مند لوگوں کو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رب العزت کو جزائے حسنہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تمام کائنات کے مالک و خالق ہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے اس انداز بیان پر کہ تم یہ قرضہ میرے غریب، مسکین، ضرورت مند، نادار، یتیم، حاجت مند کو یہ قرضہ ادا کرو، اور قیامت کے دن تمہاری نیت کے مطابق تمہیں بڑھا کر واپس کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی صفت بیان فرمائی۔ نیک لوگ وہ ہیں جن کے مال کے اندر ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنی مال و دولت میں سے ایک متعین مقدار ان ضرورت مندوں کے لیے بھی نکال دیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ان کو کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد رقم ہے اس کو حاجت مندوں، ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہاں رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہی انفاق فی سبیل اللہ کو خرچ نہ کرنے کی وعید میں فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا، چاندی اور مال جمع کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس رقم میں سے جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس دن ان کے سونا، چاندی، مال و دولت کو آگ میں پگھلایا جائے گا، پھر اسی مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ لہٰذا آج ہی اپنی جمع کی ہوئی دولت میں سے حاجت مندوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہیں، تمام مخلوقات کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک ہو۔
اپنے مال و دولت میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ آمدنی پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اپنے خرچ کرنے سے جو بچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% یہ بہت معمولی مقدار جس کے ادا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا مالدار طبقہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا۔ اگر سارے مالدار زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی غریب ہی نہ رہے۔ اور بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جس طرح مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور نماز کو عبادت سمجھ کر ایک ایک مسئلہ پر علماء سے معلوم کرتا ہے کہ غلطی نہ رہ جائے، حالانکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے۔ لوگ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر اندازے سے زکوٰۃ نکالی گئی اور وہ زکوٰۃ پورے مال میں سے کم یا زیادہ نکال دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اندازے سے زکوٰۃ کم ادا ہوئی، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کم ادا ہوئی، یہی 1 روپیہ پورے مال کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ اس لیے بغیر اندازے کے زکوٰۃ نہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب مقرر فرمایا ہے۔ جو اس نصاب کا مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس نصاب پر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مستحق تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دی جائے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک صلہ رحمی کا ثواب، دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اپنے ہمسایوں، اپنے آس پاس ارد گرد جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ اس بات کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے کہیں وہ بچہ جو یتیم ہے، جو بیوہ عورت، وہ صاحب نصاب تو نہیں۔ اگر یتیم اور بیوہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح مدارس میں ایک تعداد ان بچوں کی بھی ہوتی ہے جو غریب ہیں، یتیم ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی رقم ان بچوں پر بھی خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی قرب کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔